آج مجھے در حقیقت ماہ رمضان مبارک کے ضمن میں اور اس میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے اس کی جو خصوصی فضیلت اور حکمت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں میری رائے ان مفسرین کے ساتھ ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ ان میں رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابتداءً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ قمری، ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بڑی روشن ہوتی، ابیض کی جمع ہے 20، سفید راتوں والے دن 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ یہ بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس کا التزام فرماتے تھے نفلی روزوں کی حیثیت سے۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے آپ رکھتے تھے۔ اس کے ضمن میں فرمایا گیا اولاً تو وہ بات جو میں عرض کر چکا ہوں، عبادت صوم کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ضبط نفس، تم اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر قابو پالو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس امارہ تمہیں اپنا غلام بنا لے۔ یہ تمہارا مرکب ہے، سواری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوار ہونے کی بجائے سواری کے تابع ہو جاؤ۔ یہ ہے عبادت صوم کی اصل غرض، ایک مشق ہے اپنے حیوانی اور جبلی تقاضوں کو اپنے ضبط میں، کنٹرول میں رکھنے کی۔ کیونکہ اہل عرب اس عبادت سے مانوس نہیں تھے، لہذا ابتداء انہیں مانوس کرنے کے لیے یہ 3 دن کے روزے ہر مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق 9 سے کم پر ہوگا۔ اس کے ضمن میں 2 رعایتیں دی گئی۔ ایک رعایت یہ کہ اگر کوئی ان ایام 20 میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ان میں وہ روزہ قضا کر لے، بعد میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ ایک اضافی رعایت یہ رکھی گئی کہ جو شخص صحت مند ہونے کے باوجود، مقیم ہونے کے باوجود، پوری طرح طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر 2 کو کھلائے، 10 کو کھلائے تو یہ اس کے لیے نیکی ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم۔ لیکن جان لو کہ روزہ رکھنے ہی میں تمہارے لیے مصلحت ہے، بہتری ہے۔ اس میں جو تمہاری روحانی ترقی کا راز مضمر ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ تم فدیہ دے کر، اس کا کفارہ دے کر اور اس سے گلو خلاصی کرو۔ یہ تو بات وہ ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا۔ اب تیسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس عبادت کو اب ایک مہینے کے تسلسل کے ساتھ جو رکھا گیا تو کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا۔ یہ قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن، رمضان مبارک کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کا آغاز ہوا شب قدر میں، اور وہ شب قدر رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ اور یہ بھی رائے ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک جو پہلا آسمان ہے وہاں اتار دیا گیا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا، جیسا کہ حکمت خداوندی میں معین تھا، تدریجاً نجمن نجمن قرآن کا نازل کرنا، اس طرح اتارتے رہے۔ بہرحال رمضان مبارک کے انتخاب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کا بیان آیا 3 الفاظ کے حوالے سے۔ یہ قرآن کیا بنا کر اتارا گیا ہے؟ ھدی للناس، نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ یہ رہنمائی علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ عملی اعتبار سے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی، انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی، اور ایک مکمل انسان کے لیے رہنمائی، پورے انسان کے لیے رہنمائی۔ اس لیے کہ انسان میں فکر بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس کی قوت نظری بھی ہے، تو اس کے لیے بھی رہنمائی درکار ہے۔ پھر اس کا عمل کا معاملہ ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ قدم قدم پر 2 راہیں آ جاتے ہیں، کدھر جائے کدھر نہ جائے۔
ذرا بھٹک گئے تو بات بہت دور پہنچ جائے گی. لہذا قدم قدم پر اسے عملی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. تو قرآن کی شان یہ ہے کہ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا. اس کا تقابل کر لیجئے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے ھدی للمتقین. یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بچنے کی خواہش ہے، جو غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے، زندہ ہے، وہ لوگ ہیں متقی. تو ان دونوں میں ربط یہ ہوا کہ قرآن اپنی جگہ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے تقویٰ. تقویٰ ہوگا تو انسان استفادہ کرے گا، ورنہ سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوع میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. دل میں اگر کجی ہے، انسان اپنے نفس سے مغلوب ہے، عقل انسانی پر شہوات اور خواہشات اور جذبات کے پردے پڑے ہوئے، تو قرآن مجید سے بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ضلالت ملے گی، گمراہی ملے گی. ہاں اگر دل کے اندر نیکی کی طرف ایک رجحان پیدا ہو چکا ہو، طلب پیدا ہو چکی ہو، میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا کروں، جیسے کہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال حضور پر وحی کے آغاز سے قبل ہو گیا. ان کے بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں، حضرت عمر کے بہنوئی، حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، وہ ان کے نکاح میں تھی. تو ان سعید کے والد جو تھے زید، وہ موحد کامل ہو چکے تھے، اپنے غور و فکر اور عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں موحد کامل. لیکن اب کیا کروں، اللہ کی پرستش کیسے کروں، عملی رہنمائی تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی کتاب موجود نہیں تھی. لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں. جن لوگوں میں یہ طلب اور یہ تڑپ پیدا ہو چکی تھی، سوچئے ان کے لیے بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور نزول قرآن کتنی بڑی نعمت تھی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ پیاسے کے لیے کوہ نور ہیرا جو ہے اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے تو پانی کا گھونٹ چاہیے. تو جب ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو ہدایت ہی سب سے بڑی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے ھدی للناس. دوسری بات فرمائی وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت فلسفیانہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید بینات کی شکل میں نازل ہوا، روشن واضح. فطرت سلیم ہو انسان کی فوراً لپک کر قبول کر لے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. بینات من الہدی والفرقان، رہنمائی اور فرق کر دینے والی شے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ فلاح کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ خسارے اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے. یہ صلاحیت اور تمیز قرآن مجید کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. تو ہدایت اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کی بینات بن کر قرآن نازل ہوا. اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ فا جو یہاں پر ہے یہ یوں سمجھیے کہ اس نے جوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن نزول کے رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اور اس میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی ایک رعایت برقرار رکھی، کیونکہ یہ کتاب فطرت ہے، ہماری شریعت جو ہے فطرت انسانی کی مطابقت کے ساتھ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوہرا کر لے آئے اس بات کو کہ وہ رعایت جو ہے اعلی حال ہی حسب سابق برقرار ہے، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. لیکن وہ جو رعایت تھی کہ چاہے صحت مند بھی ہے انسان
لیکن روزہ نہ رکھے تو کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ رعایت وڈرا کر دی گئی، یہ اب نہیں ہے۔ امام راضی نے یہ بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے اس مقام پر، وجوب علی التخییر، کہ ایک تو وجوب ہوتا ہے جس میں اختیار دیا جائے، واجب ہے لیکن چاہے یہ چاہے وہ، ایک آلٹرنیٹو ہے موجود۔ روزہ واجب ہے لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے کہ نہ رکھو تو تم اس کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن اب یہ وجوب جو ہے یہ وجوب عینی ہے کہ اب روزہ ہی رکھنا فرض ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ رعایت کیوں برقرار رکھی بیماری اور سفر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تعداد لازماً پوری کرنی ہوگی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ اب میں در حقیقت اسی حصے کی جو ہے زیادہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو ربط یہ سمجھ لیجئے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ تو پہلی آیت سے ثابت ہو گیا، اور تقوی شرط ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کی۔ لہذا ماہ رمضان مبارک میں یہ دو عبادتیں جمع کر دی گئی۔ دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ تقوی پیدا ہو، کچھ پیدا ہو، تھوڑا ہو کچھ تو ہو، اور رات کو اب کھڑے رہو اور سنو قرآن کو اور جذب کرو تاکہ تمہارے اندر اس کی عظمت کا صحیح ادراک ہو، تم اسے پہچان سکو کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش پڑا ہے تو چاہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہے، پانی کی کمی، اسے تو احساس ہی نہیں، لیکن ذرا ہوش میں آ جائے تو فوراً پکارے گا پانی پانی پانی، اور اب اگر اسے پانی دیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ تین مرحلوں میں بات کو سمجھ لیجیے۔ اگر روح انسانی دبی ہوئی ہے حیوانی وجود کے نیچے بوجھ تلے تو گویا کہ بے ہوش ہے، اسے اپنی ضرورت کا بھی احساس نہیں۔ روزے سے وہ حیوانیت کا بوجھ اور ثقل کم ہوا تو وہ ذرا ہوش میں آئی، ہوش میں آئی تو اب اس کے اندر طلب پیدا ہوئی ہدایت کی، معرفت، قرب الہی۔ روح تو در حقیقت یہی دو چیزیں چاہتی ہے، یہی اس کی غذا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے لیے غذا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ غذا بھی وہیں سے آتی ہے جہاں سے ہمارا یہ جسم آیا ہے، اسی مٹی سے، اسی زمین سے یہ جسم بنا ہے، وہیں سے غذا آ رہی ہے۔ نباتات ہو، حیوانات ہو، یہ سب ان کا سورس کیا ہے؟ آخر یہی زمین۔ گندم وہیں سے اگ رہی ہے، چاول وہیں سے اگ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بکری کا گوشت جو آپ نے کھایا ہے تو کس سے بن رہا ہے؟ بکری بھی وہی گھاس کھا رہی ہے اور وہی پتے کھا رہی ہے جو اسی زمین سے اگ رہے ہیں۔ تو جہاں سے ہمارا یہ خاکی وجود آیا ہے، حیوانی وجود، وہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے۔ روح کی غذا وہیں سے آ رہی ہے جہاں سے وہ روح آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تو امر رب ہے۔ حال ہی میں ہمارا تعارف ہوا ہے، ایک شاہ صاحب ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، بہت ان کے مرید ہیں، عبدالرؤوف شاہ صاحب، اگی ہے ایک جگہ مانسیرا سے ذرا آگے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ روح اور قرآن یہ تو ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہیں پردیس میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے آپ کو اپنے شہر کا، گاؤں کا کوئی آدمی نظر آ جائے، کیسے لپکتے ہیں آپ کی طرف؟ اسی طریقے سے جہاں سے روح آئی ہے وہیں سے یہ قرآن آیا ہے۔ اس اعتبار سے روح کی غذا اور تقویت اور تغذیہ کا سامان قرآن ہے۔ جب تک روح بے ہوش ہے اسے احساس ہی نہیں۔ روزے نے اسے ذرا بیدار کیا ہے، اس لیے کہ اس پر حیوانیت کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو گیا۔ اب جیسے ہوش میں آتے ہی آدمی پانی مانگتا ہے، ایسے ہی وہ روح جو ہے وہ اپنا تقاضا جو ہے وہ اس کے اندر بیدار ہوا۔ اب قرآن نازل ہوگا تو اس کی عظمت اور قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ یعنی صوم رمضان کی جو دو نتیجے نکلے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دیکھیے پیاسے کو پانی مل جائے تو فوراً کہے گا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح جب روح انسانی کو یہ اپنی ضرورت کی شے ملی جس کی اسے پیاس تھی تو تکبیر جو ہے اور حمد اور ثنا اللہ کی وہ اس کے گہرائیوں سے برآمد ہوگی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔
دیکھیے شکر کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے 3 درجے شکر کے معین کیے۔ پہلے ہے شکر بالقلب، بالجنان، انسان کو کسی شے کی عظمت کا احساس ہو، شعور ہو، تبھی تو شکر کرے گا نا۔ ایک بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ دیجئے، اسے کیا پتا آپ نے کیا رکھا ہے؟ وہ سمجھے گا شاید کانچ کا ٹکڑا ہے۔ تو قدر و قیمت کا احساس اور شعور اور ادراک، یہ شکر کی پہلی شرط ہے۔ جتنا شعور ہوگا اتنا ہی شکر ہوگا۔ پھر شکر باللسان، زبان کے ذریعے، اس کی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی تلقین فرما دی۔ قرآن کی تنزیل پر، قرآن کے نازل کرنے پر میرا شکر ادا کیا کرو۔ کن الفاظ میں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بینات ہیں، ایچ پیچ نہیں ہے، پہیلیاں نہیں بجھوائی ہیں، فلسفیانہ الجھی ہوئی بحثیں نہیں ہیں۔ تو یہ ہے شکر باللسان۔ اب شکر کی آخری اور بلند ترین منزل ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے سادہ سی، کہ کوئی والد اپنے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے کتاب لائے، بڑے قیمتی، بہت ہی عمدہ کتاب۔ بچہ مہذب تھا، اس نے تھینکس بھی ادا کر دیا، تھینکس ڈیڈی، لیکن پھر کتاب کو رکھ دیا، پڑھائی نہیں۔ تو ناشکری کی کہ نہیں کی؟ چاہے زبان سے وہ ایک تمدنی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے شکریہ ادا کر دیا، لیکن حسن شکریہ تو ہوتا اگر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا، اس میں جو علم ہے، حکمت ہے، اس سے استفادہ کرتا، اپنے فہم کی ترقی کا ذریعہ بناتا۔ تو نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ وہ ناشکری سب سے بڑی ناشکری ہے، چاہے زبان سے شکر ادا کرتے رہے۔ تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اسی کے حوالے سے آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اب ربع صدی مکمل کی ہے، 25 برس ہو گئے، سن 65 میں لاہور منتقل ہوا، اب سن 90 آ گیا۔ ایک ربع صدی میں نے لگائی ہے کس کام میں؟ دعوت رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، راغب کرنا۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے مبلغ بن جاؤ، داعی بن جاؤ۔ اور اس کا آغاز میں نے کیا تھا جب مجھے مسجد خضرہ سمن آباد میں جمعے کے خطاب کی دعوت ملی کہ یہاں جمعے میں آپ تقریر کیا کریں۔ پہلے 2 جمعوں میں نے جو تقریر کی وہ یہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس نعمت کا حق کیا ہے ہم پر، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کا حق یہی ہے؟ اس وقت زمانے میں صدر ایوب کا دور حکومت تھا اور 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا جا رہا تھا۔ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا گیا، قرأت کی محفلیں منعقد ہو گئی۔ وہ شاید قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہاں جہاں کبھی وہ بت ہوتا تھا ملکہ کا، اسی جگہ پر۔ میں نے تو جا کر زیارت نہیں کی آج تک، لیکن غالباً ہے، شاید بہت وزنی ہے، 40 من اس کا وزن ہے، واللہ عالم۔ لیکن کیا قرآن کا حق یہ ہے؟ صحابہ کرام کے پاس تو سونے کے تار کیا، تانبے کے تار کا لکھا ہوا قرآن بھی نہیں تھا، چھپا ہوا قرآن بھی ایسا نہیں تھا کسی کے پاس۔ انہوں نے اس کا حق پہچانا کچھ اور، ہم نے یہ کھیل جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہیں، یہ مشغلے ہیں، یہ چٹکلے ہیں عوام کو بہکانے کے۔ تو اس وقت میں نے تقریر کی تھی کہ سوچو کہ قرآن کا اصل حق کیا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کو کچھ کام لینا تھا ہم سے، لہذا ایسی تقریر کرا دی کہ واقعہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس کتابچے کو پڑھا ہے اس نے نہایت تحسین آمیز کلمات کہے۔ ایک جنرل فوزی ناصر صاحب کے زمانے میں، وہ غالباً کمانڈر ان چیف تھے، اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی نے جدے میں ملاقات ہوئی تھی ان کو پیش کیا، اس کو پڑھ کر انہوں نے اپنا جو ایک
تاثر تھا وہ ایک جملے میں بیان کیا کہ مجھے یقین ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور میں حیران ہوا کہ در حقیقت یہ حدیث نبوی کی ترجمانی ہے. من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو کوئی بھی اس قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو. بہرحال اس میں نے 5 حقوق معین کیے تھے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہیں سے یوں سمجھیے کہ ساری گاڑی یہیں سے چلے گی. اگر یقین ہی نہیں ہے تو بس ایک متوارث عقیدہ ہے، جیسے دنیا میں اور کتابیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے، ایسے ہم سمجھتے ہیں آسمانی کتاب ہے، لیکن رکھی ہوئی ہے، اچھا جزدان چڑھا دیا ہے، اونچائی پر رکھ دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں گر جائے خدا نے خواستہ تو اس کے برابر گندم تول کر صدقہ کر دیں. بس یہ تعظیم ہے. اصل تعظیم کیا ہے؟ یہ یقین پیدا ہو جائے دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس کی جو عظمت سامنے آئے گی، پھر معلوم ہوگا کہ اب اس کو پڑھنے کا شوق خود اندر سے پیدا ہوگا. جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر. اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یقین کیسے پیدا ہو؟ قرآن پر یقین کسی خارجی ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن پر یقین قرآن کے ذریعے ہی پیدا ہوگا. آپ اسے پڑھیں گے اور آپ کو اپنے دل کے اندر سے گواہی نکلتی محسوس ہوگی کہ ہاں یہ میری فطرت کی آواز ہے، میری فطرت کی پکار ہے. آپ کی روح پہچان لے گی یہ میرے ہی گاؤں سے آیا ہے. یہ روح کا پہچان لینا جو ہے یہی در حقیقت یقین ہے. جس قدر یہ معرفت اندر ہوگی اتنا ہی اب اس کے بقیہ حقوق جو ہیں عملی، اب ان کو ادا کرنے کے لیے گویا کہ زمین ہموار ہو گئی. اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیت بھی کوٹ کی ہے، کس قدر پیاری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اہل ایمان. تو اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روح محمدی نے پہچانا ہے کہ ہاں یہ وہیں سے آیا ہے کلام جہاں سے میں آئی. اب اگر یہ ایمان ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اس کو پڑھنے کے لیے طبیعت خود بخود مائل ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جتنا کہ اس کی تلاوت کا اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تلاوت کے حق کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں. آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، باوضو بیٹھے، قبلہ رو بیٹھے، نیت کو صاف کرے، کتاب ہدایت سمجھے، ارادہ کر لے جو یہ کتاب کہے گی وہ کروں گا، جس چیز سے روک دے گی روک دوں گا، رک جاؤں گا. یہ تمام آداب. پھر اس کے صحیح مخارج سے اس کو ادا کرے. یہ نہ ہو کہ عین اور حمزہ میں فرق نہیں، اور سین اور شین میں فرق نہیں، اور کاف اور قاف میں فرق نہیں. پھر یہ کہ جتنی اللہ توفیق دے اس کو یاد کرے. سب سے بڑی دولت یہ ہے جتنا بھی قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. پھر یہ کہ سب سے بڑا اس کا پڑھنے کا جو اعلیٰ ترین جو وقت ہے اور جو سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ رات کے وقت، فرض نمازوں میں فجر کا وقت، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور اس سے بھی زیادہ جن کو اللہ تعالی ہمت دے وہ رات کو جاگیں، تہجد ادا کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ جاگا کرو، کھڑے رہا کرو. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تیسرا حق اس کا جو اس کا منطقی نتیجہ ہے اگلا، صرف پڑھنا تو نہیں، اس کو سمجھنا بھی تو درکار ہے نا. اور سمجھنے کے 2 مرحلے ہیں. ایک ہے
عام آدمی کا سمجھ لینا، اس سے نصیحت اخذ کر لینا، یوں سمجھیے کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کرنا۔ جیسے کبھی بچپن میں کہانیاں ہم پڑھتے تھے یا لکھتے تھے تو آخر میں اس سٹوری کا مورل لیسن کیا ہے، اس سے کیا چیز ہمیں معلوم ہوئی، سبق کیا حاصل ہوا۔ تو قرآن کا اصل سبق کیا ہے، اس کو اس سے کشید کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عجیب شان رکھی ہے کہ اس کا اصل سبق بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ معمولی عربی آتی ہو، ترجمے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، ترجمے سے جب آپ پڑھتے ہیں تسلسل نہیں رہتا، اس لیے کہ ابھی آپ نے اصل عبارت پڑھی، پھر قرآن جو ہے، قرآن سے سبق اور نصیحت اخذ کر لینے کے لیے بھی اتنی عربی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر اترتا چلا جائے۔ اسی کو کہا اقبال نے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ لیکن اگلا مرحلہ ہے سمجھنے کا تدبر۔ تدبر کہتے ہیں گہرے غور و فکر۔ پہلے مرحلے کے لیے قرآن خود کہتا ہے، 5 دفعہ کہا ہے، 5 یا 4 مرتبہ سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تذکر، نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ بہت سے حضرات کو شاید یاد آ گیا، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سمندر میں آپ کو معلوم ہے تیل بردار جہاز چلتے ہیں، کوئی ٹینکر اگر اس میں سے اگر تیل جو ہے لیک کر جائے تو تیل جو ہے سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ تو اب سمندر کی گہرائی تو بہت ہے، 6 میل ہے کہ 8 میل ہے کہ 5 میل ہے گہرا، لیکن تیل تو اس کی سطح پر ہے نا۔ تو قرآن تدبر کے اعتبار سے تو انتہائی گہرا ہے، اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، لیکن اس کا جو سبق ہے وہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ وہ تمثیل بہترین ہے۔ تیل اس کا جو ہے اصل، اس کا روغن جو اس کا اصل حاصل ہے، لب لباب ہے، وہ اس کی سطح پر ہے۔ لیکن تدبر کے اعتبار سے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس غوطہ زنی کی شرائط بڑی کڑی ہے، پوری زندگیاں کھپا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں۔ تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد چوتھا حق ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے درکار ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کے بھی 2 درجے ہیں، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا۔ اس میں تو بڑی مفصل بحثیں ہیں، اس میں ثقیل اصطلاحات ہیں، اس میں بہت فلسفیانہ بھی بات انداز موجود ہے، اور یہ شکایت بھی ہے لوگوں کو کہ اس کی زبان مشکل بھی ہے۔ یہ میری مشکل ہے کہ میں مشکل ہی لکھ پاتا ہوں، آسان زبان جو ہے تقریر میں تو میں استعمال کر لیتا ہوں، تحریر میں مجھے کرنے کی عادت نہیں۔ بہرحال جو اب چوتھا مرحلہ ہے وہ کیا ہے، اب عمل کرو اس پر۔ اور اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کے لیے اس کتاب میں جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان سے روشناس کرا دیا، تذکر بالقرآن، تدبر قرآن۔ اسی طریقے سے عمل بالقرآن کی 2 اصطلاحات ہیں، حکم بالقرآن، یعنی انسان کی رائے قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، جو قرآن کہتا ہے وہی میرا فیصلہ، جو قرآن کہتا ہے وہی میری رائے۔ رائے ہی سے عمل ہوتا ہے، پہلے آپ کی کوئی رائے بنتی ہے اور پھر اس رائے کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کی رائے ہے یہ سودا اچھا ہے، آپ سودا کر لیں گے۔ آپ کی رائے نہیں بھائی اس میں رسک زیادہ ہے، آپ وہ سودا نہیں کریں گے۔ تو رائے بن جائے انسان کی قرآن کے مطابق، ہر رائے وہ قرآن ہی سے دے رہا ہو۔ جیسے اس حدیث میں جس کا آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کو سنایا، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس میں یہ من حکم بہ عدل، جس نے کوئی رائے قائم کی اور فیصلہ دیا اس قرآن کے ذریعے، اس نے عدل کیا۔ ایک اس سے بھی زیادہ جامع اصطلاح ہے اقامت قرآن، قرآن کو قائم کرو۔ اقیموا التوراۃ والانجیل، کہا گیا اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں، جڑ نہیں، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، یعنی اس کا پورا نظام جو ہم نے احکام دیے انہیں نافذ کرو۔ تو قرآن مجید ایک نظام حیات لیے ہوئے ہے، اس میں احکام ہے، فوجداری کے احکام ہے، دیوانی احکام ہے، مالی امور سے متعلق احکام ہے، آئلی قوانین ہیں، بڑے تفصیلی رات ہی ہم نے
وہ 4 رکوع پڑھے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں، یہ سب کس لیے ہے؟ صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا انہیں نافذ کرنا ہے، ان کو قائم کرنا ہے؟ پورا نظام عدل و قسط جو قرآن نے دیا اسے برپا کرنا ہے۔ تو عمل بالقرآن کے یہ 2 حصے ہو گئے، انفرادی سطح پر حکم بالقرآن، میری رائے وہی ہو جو قرآن کی ہو تو میرا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہو گیا، اور اقامت قرآن، قائم کرو اس قرآن کو، یعنی قرآن کے نظام کو جو قرآن نے دیا ہے تو اس کی جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگا دو، اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دو۔ اور آخری حق اس قرآن کا کیا ہے؟ تبلیغ و تبیین، اس کو واضح کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن انہیں پہنچایا جائے گا تبھی تو امکان ہے کہ وہ اسے اختیار کریں اور قبول کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر محمد الرسول اللہ اس کو نہ پہنچاتے تو کیسے ایمان لے آتے صحابہ؟ کیسے اسلامی انقلاب برپا ہوتا؟ کیسے ذہن بدلتے؟ کیسے سیرتیں بدلتی؟ کیسے کردار بدلتے؟ کیسے نظام بدلتا؟ اس پورے پروسیس کو تبلیغ سے شروع کیا نا، پہنچاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ حضور کی بعثت تو ہے تمام نوع انسانی کی طرف، اور تا قیام قیامت، یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے اعتبار سے لامتناہی ہے یہ قرآن مجید اور حضور کی بعثت۔ ایک تو ہے ھدی للناس، تمام نوع انسانی کے لیے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت اب یہی ہدایت نامہ ہے۔ بقول علامہ اقبال، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ حضور کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ قرآن یہ ھدی للعالمین بن کر نازل ہوا ہے، تو اب پہنچانا ہوگا نا۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کے اختتام پر حضور نے پہلے تو صحابہ جو موجود تھے ان سے اقرار کروا لیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور سب نے جب کہا بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر گیا، میں نے انہیں تیرا کلام پہنچا دیا۔ لیکن اب آئندہ کے لیے حکم دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اب یہ کندھے سے میرے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا، یہ ہے تبلیغ۔ پھر تبلیغ بھی حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی، تبیین بھی کی ہے، واضح بھی کیا ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے کتاب، صرف پڑھ کے سنانے پر اکتفا نہیں کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں کا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت۔ تو تبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تبیین، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ہم نے ان کے لیے اتاری ہے۔ تو دیکھیے پہلے سے چلیے، پہلا حق ایمان اور تعظیم، دوسرا حق تلاوت اور ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، تیسرا حق تذکر اور تدبر، چوتھا حق حکم اور اقامت، پانچواں حکم تبلیغ اور تبیین۔ یہ 5 حق ہے ہر مسلمان پر اس کتاب کے۔ لعلکم تشکرون، اس روزے کی غرض و غایت یہ ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کا سالانہ سالگرہ ہے۔ اس کے ساتھ اثر نو آپ کا ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ قائم ہو جائے۔ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی بوسیدگی آ گئی ہے، اس کو اثر نو کرو، تازہ کرو۔
میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں. اس سے پہلے کافی عرصہ ہوا، کئی مرتبہ ہم نے یہ بہت بڑی بڑی تعداد میں یہاں پر چھاپ کے تقسیم بھی کی. عظمت قرآن پر یہ حرف آخر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان کی. قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری. موتی کی قدر و قیمت کو تو یا بادشاہ جانتا ہے جو موتیوں ہی میں کھیلتا ہے، وہ موتیوں کا شناسہ ہے، یا پھر جوہری جو ڈیل کرتا ہے اس میں، اسے پتا ہے. تو عظمت قرآن کو جانتا ہے یا اللہ خود جس کا وہ کلام ہے، اور یا محمد الرسول اللہ جن پر وہ نازل ہوا. وہ آپ نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ ترمذی اور دارمی رحمہم اللہ دونوں نے، امام ترمذی امام دارمی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا. بلکہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا تفسیر رازی سورہ بقرہ کی، تو اس میں امام رازی بھی پوری اس حدیث کو جو کا تو انہی الفاظ میں لائے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے عرض کیا، فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا. ایگزٹ وہ جو لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر، مخرج آپ عرب ممالک میں وہاں مخرج لکھا دیکھیں گے، نکلنے کا راستہ. المخرج الطواری یہ جہازوں میں لکھا ہوتا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ، تو ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً ان دروازوں کی طرف لپکنا. تو وہ مخرج کیا ہوگا. اور یہ نقطہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا. یہ ساری معلوماتی چیزیں ہیں. عملی شے یہ تھی کہ اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہے. صحابہ کرام کی توجہ جو ہے وہ عمل کی طرف ہوتی تھی. اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی صرف ایک شے ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا دور فتن کون سا ہوگا جس میں ہم جی رہے ہیں. فتنے ہی فتنے، ایک سے ایک بڑا فتنہ، مہا فتنہ. لہذا آج سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے رجوع الی القرآن. لوٹو، تمسک بالقرآن، پکڑو قرآن مجید کو، تھامو اس کو. حضور فرما رہے فتنے سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے اور وہ قرآن. اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس حدیث کے اندر انداز بھی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورتوں میں ہوتا ہے. قوافی بدلتے ہیں، چند جملے آئیں گے ایک قافیے کے ساتھ، پھر جملے آئیں گے ایک قافیے کے ساتھ. جیسے آپ کو سورۃ الفجر میں، سورہ قیامہ میں، سورۃ البلد میں قافیے بدلتے ہیں. اسی طرح اس حدیث کے اندر معلوم ہوتا ہے بالکل جیسے کہ قرآن مجید کا ایک عکس کامل ہے یہ کلام. فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد میں آنے والے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ بھی. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، وہ فیصلہ کن کلام ہے، کسی شاعر کی ایسے ہی بے معنی باتیں جو کرتے رہتے ہیں وہ نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے. فرمایا جو شخص اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى من غیرہ اضلہ اللہ. اور جو شخص ہدایت تلاش کرے گا اس قرآن کے سوا کسی اور شے میں اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اس میں زور کلام، فصاحت، بلاغت، کتنے مختلف پہلوؤں سے اس قرآن کی عظمت کا بیان. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. دیکھ لیں آپ قافیے، یہی ہے اللہ کا ذکر، حکمت بھرا ذکر، الذکر. یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، حبل اللہ المتین. یہی ہے صراط المستقیم، جو مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے تو دے دیا ہے تمہیں. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ. یہ وہ ایسا کلام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، یعنی اس کے ساتھ انسان چمٹا ہوا ہو، خواہش نفس انسان کو گمراہ نہیں کر سکے گی، اور اس کے ساتھ
زبان جو ہے وہ التباس نہیں کرتی، یہ اپنی جگہ بالکل روشن کلام ہے۔ ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہوں گے کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، اب کیا رکھا ہے اس کتاب میں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، دل اکتا ہے نا، ہر مرتبہ نئے نئے نکات، نئی نئی علوم، نئی نئی معرفتیں۔ 100 مرتبہ آپ ایک مقام سے گزرے تھے، لیکن 101ویں مرتبہ اچانک محسوس ہوگا یہاں تو یہ بات بھی تھی جس کی طرف میرا ذہن آج تک نہیں گیا۔ یہ تو واقعہ ہے امام شافعی کا۔ انہوں نے کہا چونکہ اصول فقہ پر تو سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی، کتاب الام۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اجماع کے لیے بھی مجھے قرآن مجید سے کوئی سند ملے۔ 300 مرتبہ قرآن پڑھ گئے اور انہیں قرآن مجید میں اجماع کی سند نہیں ملی۔ کہتے ہیں 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا تو اس مقام پر جب آئے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے گا، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر، تو اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا اجماع اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس آیت سے انہیں اجماع کے لیے دلیل مل گئی۔ تو لا يشبع منه العلماء، علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے۔ ولا يخلق عن کثرت الرد، بار بار کی تکرار اور اعادے سے اس پر کوئی بوسیدہ پن، باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس میں سے موتی ہدایت اور معرفت اور علم کے نکلتے رہیں گے۔ هو الذی لم تنتہ الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، یہ وہ کلام ہے کہ جیسے ہی جنوں کی ایک جماعت نے اسے سنا پکار اٹھے، ہم نے ایک بڑا عجیب، نہایت حسین، دل کو لبھانے والا کلام سنا ہے، ہم فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن مجید ایک مرتبہ ان جنوں نے سنا اور وہ داعی بن گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، فوراً اپنی قوم کی طرف، جنات کی قوم کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میں ہماری قوم کے لوگوں، یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی پکار پر لبیک کہو۔ ہم تو ایمان لے آئے، فآمنا به فلن نشرک بربنا احدا۔ پوری سورہ جن جو ہے وہ اسی موضوع پر تو ہے۔ اب اس کے بعد وہ 4 جملے آئے ہیں۔ من قال به صدق، جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، یہ تو ہے الحق۔ ومن عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے۔ ومن حکم به عدل، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، کوئی اور ہدایت پر آئے نہ آئے، خود اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی۔ یہ ہے در حقیقت وہ حدیث اور اس کا آخری ٹکڑا جس کی رہنمائی میں نے اپنی زندگی کے 25 برس الحمدللہ کے لگا دی۔ اب اس کے ضمن میں ایک تو یہ عرض کرنا ہے، ہمارے ابھی سالانہ محاضرات بھی ہوئے تھے، آپ کے علم میں ہے۔ ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرتب کر کے شائع کر دی ہے، اور میں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعوت رجوع الی القرآن کے ضمن میں نے اپنے حصے کا کام اللہ کی توفیق سے، تائید سے، تیسیر سے پورا کر دیا۔ ایک سائی آف ریلیف میں سمجھتا ہوں ایک بار گراں تھا جو کندھے سے اتر گیا، اس لیے کہ الحمدللہ کم و بیش 25-30 نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں، ان میں میری ہی طرح MBBS کیے ہوئے بھی ہیں، MA کیے ہوئے بھی ہیں، MSc کیے ہوئے بھی ہیں، BDS بھی ہیں، سول انجینئرز بھی ہیں، میکینیکل انجینئرز بھی ہیں، MAs بھی ہیں۔ ان لوگوں کو کم سے کم 25 اور 30 کے درمیان ایسے نوجوان ہیں کہ جو اب اسی کام کو من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اب اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کتاب مرتب ہو کر چھپ گئی بڑی تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ اس سال تو ہم نے محاضرات اسی پر کیے تھے، اسی پر تقریباً 12-15 مقالے پڑھے گئے ہیں، ان کو بھی مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے۔ یہ ایک ہینڈ بک ہے، یہ مینول ہے۔ اب جو نوجوان اس کام کو کرنا چاہے وہ اس کو پڑھے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کام شروع کیسے ہوا، کیسے اس کے مراحل آئے، بنیاد کیسے اٹھی،
اب اس 18 برس جو انجمن خدام القرآن کے ہیں اس میں کتنا کام انجمن کے ذریعے سے ہوا ہے. ہم نے 2 سالہ کورس چلایا، فیلوشپ سکیم چلائی، اب قرآن کالج کا آغاز کیا ہے. اس کا ہدف کیا ہے؟ پھر یہ کہ قرآن سے مسلمان دور کیوں ہو گئے تھے. رجوع الی القرآن کا عمل کوئی ہم نے نہیں شروع کیا. اس قسم کے انا ولا غیری کے مغالطے میں میں مبتلا نہیں ہوں. ایسا کوئی خناس اللہ کا شکر ہے میرے دماغ میں نہیں. یہ عمل شروع ہوا ہے بر عظیم پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 200-250 برس کی بات ہے، یا کوئی ایک دن کی بات نہیں. اس کا پورا جائزہ کیسے کیسے مراحل سے ہو کر یہ عمل قرآن کی طرف رجوع، لوٹو قرآن کی طرف، بیک ٹو دی قرآن. یہی تمہارا حل ہے، تمہارے مشکلات کا علاج ہے، تمہاری بیماریوں کا مداوا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتابیں. لہذا ہمارے قومی مسائل کا حل بھی یہی ہے، ہمارے ملک کی عظمت کا راز بھی اسی میں ہے. ہندوستان کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں ہمارا اصل ہتھیار یہی ہے. وہ جو بریفنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کی، وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آپ صرف ہتھیاروں پر اعتماد کرتی ہیں. ہتھیار ٹھیک ہے، وہ بھی اعدوا لہم ما استطعتم فرض ہے، اسلحہ فراہم کرو، لیکن ہمارا اصل ہتھیار وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو. اس قرآن کے کا جو ہے حملہ کہیے، آفینسو کہیے، وہ انسان کے ذہن پر ہوگا، اس کے دل پر ہوگا. آج کل آپ کو معلوم ہے نا، گیس وارفیئر بھی ہوتی، گیس چھوڑ دی ہے زہریلی. اب معاوف ہو کر رہ گئے سب کے سب، ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، مفلوج اور معاوف ہو گئے تو ہتھیار کیا کام کریں گے؟ تو معاذ اللہ وہ مثال اس کے شایان شان نہیں ہے. لیکن ایک پہلو سے مشابہت ہے. قرآن کا فکر وہ جا کر فتح حاصل کرے گا، وہ دلوں کو فتح کر لے گا. مجھے پیارا مصرع یاد آیا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ہمارے پاس تو دلوں کو فتح کرنے والی، ذہنوں کو فتح کرنے والی یہ چیز ہے قرآن مجید. اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ خواہش ہو کہ ہماری حکومت قائم ہو. ہمیں تو اپنی حکومت نہیں چاہیے، اللہ کی حکومت چاہیے. بھارت کے لوگ اگر اسلام لے آئیں، ان کی حکومت ہو، انہیں مبارک ہو. اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے میں نے عرض کیا، آج عجیب ہے اتفاق کہ میں دعوت رجوع الی القرآن کا نقطہ آغاز بھی شاہ ولی اللہ کو قرار دے رہا ہوں. اور ان کا قول جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے. تفہیمات الہیہ ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، ان کی اکثریت ایمان لے آئے گی، اسلام قبول کرے گی. کاش کہ ہماری مساعی اس زمن میں کچھ کوششیں ہوں ہماری، ہم لگائیں اپنے لخت جگر کو، اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کام کے اندر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کے علم اور حکمت سے اپنے اذہان و قلوب کو منور کریں اور پھر دنیا کو منور کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں. تو ایک تو آپ کو اطلاع دینی تھی کہ وہ کتاب اب چھپ گئی ہے، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر. اس میں تاریخی پس منظر بھی ہے، اس کے مراحل بھی ہیں، اور بہت اہم ہے یہ ان کے لیے جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ، ان کا اصرار ہوتا ہے ہر سال کے رمضان مبارک میں کوئی مہم چلنی چاہیے رجوع الی القرآن کی طرف، لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کیا جائے، وہ بھی کچھ اس میں مال بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، تاکہ وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں. یہ ہم کرتے رہے پہلے، آپ کو معلوم ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کے حقوق کا ایک سستا ایڈیشن 1,00,000 تعداد میں چھاپا گیا. لوگوں نے اس کے آرڈر لیے تھے، ہزار کتاب لی تھی، اور وہ پھر انہوں نے تقسیم کی، پھیلائی، عام کی. میرا تو ذہن ادھر نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نمازی اس مسجد میں آتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ان چیزوں سے واقف بھی ہیں. اسی لیے میں بار بار کئی سال سے میں نے عظمت سوم پر بھی تقریر نہیں کی. میں تو وہ کتابچہ لکھ چکا، کتابچہ ہوتا ہے خرید لیجئے، اور جو موضوعات ہیں وقت کے اب ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اس دفعہ میں نے اپنا رنگ بدلا، حکمت سوم پر بھی تقریر کی، عظمت سوم پر بھی خطاب کیا. وہ کتابچہ بھی آپ نے لیا تھا،
اور اس کے 100 سیٹ لائے گئے تھے، وہ 100 سیٹ ختم ہو گئے، بہت سے لوگ مانگ رہے تھے، تو آج پھر وہ سیٹ آ گئے، 5 کتابیں، رعایتی نہیں، سبسیڈائزڈ قیمت کے اوپر انجمن اس میں اپنا پیسہ شامل کرتی ہے، وہ آپ کو سیٹوں کی شکل میں مل جائے گا، 10 روپے کا ایک سیٹ، جیسے کہ پہلے آپ نے لیا تھا۔ تو ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب نے چونکہ بہت اصرار کیا، تو اس مرتبہ پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس رمضان مبارک کو منائیں، جیسے آپ تہوار مناتے ہیں نا، یہ تہوار ہے ہمارا، یہ جشن ہے نزول قرآن کا، خود بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کریں، اور اس کی ایک بہترین شکل نہ معلوم دنیا میں کونوں کونوں میں کتنے لوگ ترستے ہوں گے کہ ہم لاہور میں نہیں ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن میں شامل ہو سکے۔ حیدرآباد دکن سے آئے ہوئے نوجوان خوشامد کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے 1 سال آپ یہ کام ہمارے یہاں کیجئے، دیکھیے تو صحیح وہاں کتنے ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے جب بھی کبھی اس کا موقع آئے گا وہاں مجھے یقین ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ شکاگو سے مطالبہ چلا آ رہا کئی سال سے کہ ایک مرتبہ انگریزی میں یہی دورہ ترجمہ قرآن یہاں آ کر کیجیے، اس سال تو بلکہ میرا وعدہ تھا وہاں جانے کا، لیکن میں جا نہیں سکا، اگلے سال کے لیے وعدہ ہے۔ لیکن اسی لاہور کیا ماڈل ٹاؤن میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کونے کونے سے شاد باغ سے چل کر لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خود ماڈل ٹاؤن میں لوگ جو ہے ان کی توجہ نہیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بولا جبیس۔ مکے کی سرزمین سے ابو جہل، یہاں محمد الرسول اللہ 53 برس رہے، 53 برس، 40 برس بھی تو وہیں رہے نا، وہیں سے پہلے، اور پھر 13 برس رہے۔ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا، ابو لہب کا ابو لہب ہی رہا، لیکن کہاں کہاں سے آ گئے، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم۔ تو یہ تو قسمت کی بات ہے۔ بہرحال اس مرتبہ ان کے کہنے پر ہم پھر ایک مہم کی شکل اس کی دے رہے ہیں، وہ آپ کو ایک یہ مل گیا ہوگا، بڑی اصل میں چھپوا نہیں سکے تھے، فوٹو اسٹیٹ پر پیسے بھی زیادہ لگے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے، جتنا چھوٹا سا سٹاک ہمارے پاس تھا وہ تو ہم یہاں لے آئے ہیں۔ یہ کتاب کا جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ ثقیل ہے اور اس کی ثقالت کی شکایت لوگ کرتے ہیں، تو اس کی ایک تلخیص بھی کی ہے، بڑی عمدہ تلخیص سادہ زبان میں، اور بڑی خوبصورت ہم نے اس کو گیٹ اپ کے ساتھ شائع کیا تاکہ آپ کے نوجوان بچے، ہائی اسکول کے طلبہ بھی اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ، خواتین سمجھ سکیں گے۔ وہ محدود تعداد میں شاید کل ہمارے پاس 1500 تھا، وہ ہم یہاں لے آئے ہیں۔ 3 روپے قیمت ہے ایک کی، لیکن ہم 2 روپے میں 10 کا سیٹ 20 روپے میں ملے گا، ایک نہیں فروخت ہوگا، وہ ایک تو آپ کو یہ کتابچہ ملے گا سٹال سے، جو اعلیٰ طباعت ہے اس کی 8 روپے کا، لیکن یہ ہے کہ وہ تلخیص سیٹوں میں مل جائے گا، وہ 20 روپے میں 10۔ اسی طریقے سے اس کا ایک ادنا ایڈیشن بھی ہے، وہ 7 کا ایک سیٹ مل جائے گا، وہ بہت ہی محدود تعداد میں ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے۔ عظمت سوم بھی موجود ہے سیٹوں کی شکل میں، اس کا پوری کتاب کے بھی سیٹ ہیں محدود تعداد میں، اور یہ کہ وہ تلخیص جو ہے وہ بھی اس کے بھی کچھ سیٹ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وہاں مکتبے پر لوگ موجود ہوں گے، ہم ان کے نئے ایڈیشن شائع کرنا چاہتے ہیں اس مہم کے لیے، اس کیمپین کے لیے، کہ آپ اپنا تعلق بھی تازہ کیجئے، لوگوں کے لیے بھی کوشش کیجئے۔ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس ماہ رمضان مبارک میں تو اس کے لیے کچھ حصہ لے لیجئے۔ لہذا وہ آرڈر آپ لکھوا دیں، وہ تلخیص والا ایڈیشن ہم ذرا اور سستا کر کے شائع کریں گے تو وہ 150 روپے سینکڑا کے حساب سے، اور پوری کتاب کا بھی ایک ایڈیشن شائع کریں گے، اس میں سبسیڈائز کریں گے، انجمن اپنی طرف سے بھی ڈالے گی، وہ 250 روپے سینکڑا، حالانکہ تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے، اس کے اوپر کاسٹ بھی آئے گی، میرے نزدیک یہ ہے کہ 3-4 روپے سے کم کاسٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ کچھ انجمن لگاتی ہے اس میں، کچھ آپ لگائیے۔ باقی یہ 12 میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری تو اس میں کوئی کمائی ہے ہی نہیں، میرا کوئی کمیشن نہیں، میری کوئی رائلٹی نہیں، انجمن بھی جیب سے خرچ کرتی ہے، انجمن کے مکتبے کے حسابات دیکھ لیجئے، کوئی آمد نہیں انجمن کوئی کتابوں سے نہیں، اس لیے کہ تو تبلیغی مقصد کے لیے ہم نے اپنا اس کے اوپر کوئی حق تعریف محفوظ نہیں رکھا، جو چاہے شائع کرے، آپ شائع کر دیں، 1 لاکھ کی تعداد میں شائع کر دیں آپ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، چاہے بیچیں چاہے مفت تقسیم کریں۔ اس کتابچے کا عربی میں ترجمہ ہو چکا، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا، اس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا، اس کا پشتو میں ترجمہ ہو چکا، اگرچہ وہ شائع نہیں ہوا تھا، حال سندھی میں ترجمہ ہو چکا، وہ شائع ہو چکا۔